محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر دیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس آگ کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، اب تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ آج زمانے کو پھر حضرت عمر جیسے شخص کی ضرورت ہے، انہوں نے ایسی خلافت کی کہ اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر نے تقریباً 28 سال خلافت کی، 10 سال تقریباً 10 سال 6 ماہ حضرت عمر نے خلافت کی۔ حضرت عمر کے دور کے اندر فتوحات بہت زیادہ ہوئی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ صحابہ کرام یہ وہ تھے جن کے تذکرے تورات کے اندر بھی موجود تھے، انجیل کے اندر بھی موجود تھے، زبور کے اندر بھی ان کے تذکرے موجود تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ملک شام کے اندر میری لڑائی ہو گئی تو میں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں آگے آگے دوڑ کے جا رہا تھا، راستے کے اندر ایک پادری کا مجھے گرجا نظر آیا تو میں اس گرجے کے اندر داخل ہو گیا، وہ لوگ جو تھے وہ آگے نکل گئے، جو پادری تھا مجھ سے کہنے لگا میں ان لوگوں کو بتا دوں گا، ورنہ ایک بات کی گارنٹی آپ مجھے دے دیں کہ جب تیری فوجیں اس علاقے کے اندر داخل ہوگی تو آپ میرے گرجے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حیران ہوئے کہ ہمیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملتا، اور یہ پادری کہہ رہا جب میری فوجیں اس علاقے کے اندر داخل ہوگی۔ پھر وقت میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پادری کو لکھ کے دے دیا کہ جب میری فوجیں اس علاقے کے اندر داخل ہوگی میں آپ کے گرجے کو کچھ نہیں کہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر کی فوجیں آج اس علاقے کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور آپ صحابہ سے فرما رہے تھے اے میرے صحابہ اس گرجے کو کچھ نہ کہنا، میں زمانہ جاہلیت کے اندر اس پادری کو اور اس کے گرجے کو امان دے چکا۔ وقت نے پھر دیکھا، حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے اے عمر تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، تمہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، تیرا باپ تیرے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تو یہ محمد عربی کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں اس شان و شوکت سے نوازا ہے۔ اگر بیت المقدس فتح کرنے کی باری آتی ہے، آج بھی بیت المقدس کو حضرت عمر کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ حضرت عمر نے وہ لباس پہنا جس پر 17 پہبند لگے ہوئے تھے، ایک سواری تیار کی گئی، آپ کے غلام حضرت اسلم انہوں نے سواری تیار کی، سواری چل پڑی، راستے کے اندر جب پہنچے تو حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ اسلم سواری روکو۔ جب حضرت اسلم نے سواری روکی، حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں سمجھا شاید حضرت عمر قضاء حاجت کے لیے رکنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے مجھ سے کہا اسلم اب تم سواری پر سوار ہو جاؤ، بہار میں پکڑتا ہوں۔ تو حضرت اسلم کہتے ہیں جب بیت المقدس سامنے تھا تو میری باری سواری کے اوپر تھی، حضرت عمر کی باری بہار پکڑنے کی تھی، تو میں نے ہاتھ جوڑے کہ امیر المومنین آج تک کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، آپ سواری پر سوار ہو جائے، بہار میں پکڑتا ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اسلم ہم تمام روایتیں توڑ چکے ہیں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں جب بیت المقدس سامنے تھا حضرت عمر کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی۔ وقت نے ایسا حکمران نہیں دیا ہے کسی مذہب کے پاس ایسا حکمران جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور مسجد نبوی میں جامع خود دے رہا ہو، ہے کسی مذہب کے پاس ایسا حکمران جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، مہینے میں ایک مرتبہ گوشت کھاتا ہو، ہے کسی مذہب کے پاس ایسا حکمران جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور بیوہ عورتوں کے بٹکے بھر رہا ہو، ہے کسی مذہب کے پاس ایسا حکمران جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور لوگوں کے گھروں کے باہر گشت کر رہا ہو؟ ایک گھر کے باہر جھونپڑی کے باہر پہنچے تو اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر جب اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو ایک بڑھیا ہے، اس نے آگ کے اوپر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے، برتن رکھا ہوا ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا اس برتن کے اندر کیا چیز ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی
اس کے اندر میں نے پانی اور پتھر شامل کیے ہوئے بچوں کو بہلا رہی ہوں، لیکن میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کے پاس ہو۔ اس بڑھیا کو نہیں پتا کہ یہی حضرت عمر ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اے بوڑھی اماں جان، آپ کے حالت کی عمر کو کیا خبر ہے؟ تو آگے سے وہ بڑھیا کہنے لگی پھر ہمارا حکمران کیوں بنا تھا، پھر ہمارا حکمران ہی نہ بنتا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہاں سے دوڑ لگائی، بیت المال کے اندر پہنچے، وہاں سے آٹا اٹھایا، گھی اٹھایا اور اپنے کندھوں پر رکھا، اور حضرت اسلم کہنے لگے حضرت عمر سے کہ حضرت مجھے دے دے، میں یہ وزن اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے قیامت کے دن بھی میرا وزن اٹھائے گا؟ اسی طرح حضرت عمر نے دوڑ لگائی، اس جھوپڑی کے اندر پہنچے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں اس وقت میرے آنسو نہیں رک رہے تھے جب حضرت عمر اس چولہے کے اندر پھونک مارتے اور دھواں جو تھا وہ حضرت عمر کی داڑھی سے گزر کر جا رہا تھا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا، ان بچوں کو کھلایا، جب باہر نکلے تو مجھ سے کہنے لگے اسلم میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میں چاہتا تھا میں ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھوں۔ جب میں نے ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھا تو وہ بڑی اماں کہنے لگی کاش عمر کی جگہ تو ہمارا حکمران ہوتا۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، بلکہ یہ کہا اے بڑی اماں جان جب کل تو عمر کے پاس آئے گی تو مجھے بھی وہاں پہ دیکھ لے گی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکمران ہمیں عطا فرمایا تھا۔ کہاں سے مذہب یہ آ گیا ہے؟ فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین اسلام دیا ہے۔ جب میرے نبی جہاد کے لیے چلتے تو آپ صحابہ کے اندر یہ اعلان کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا، اے میرے صحابہ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، اے میرے صحابہ بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا۔ میرے نبی یہ اعلان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ خیبر کے موقع پہ آپ دیکھ لیں حضرت صاحب بن معاذ نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ ان کے جو قلیل جوان ہیں بس ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو ان کے بوڑھے ہیں ان کو غلام بنا دیا جائے، ان کی عورتوں کو باندھی بنا دیا جائے، ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، غلام بنا دیا جائے۔ حضرت صاحب بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا تھا، پتہ نہیں یہ مذہب کہاں سے آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت یاد رکھے شہید کا خون رہے گا نہیں جاتا، یہ ضرور رنگ لے کے آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو رہے ان کا خون جو ہے وہ ضرور رنگ لے کے آئے گا۔ کربلا کے میدان کے اندر آپ دیکھ لیں حضرت حسین کے بیٹے ایک بچے تھے امام زین العابدین، یزید کے 15 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے نام و نشان ختم کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے امام زین العابدین صرف بچتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر سید موجود ہے، پوری دنیا کے اندر سید موجود ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے قیامت کے دن، یہ دنیا کیونکہ عارضی ہے، گزرگاہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اے دنیا تیرے غم زیادہ ہے، تیری خوشیاں تھوڑی ہے، آگے ایک زندگی آنے والی ہے جو حقیقی زندگی ہے، جسے موت نہیں ہے، جسے زوال نہیں ہے، وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یاد رکھیں میرا اللہ اس وقت فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جائیں، آج مجرم علیحدہ ہو جائیں، شراب پینے والے علیحدہ ہو جائیں، شربت پینے والے علیحدہ ہو جائیں، قتل کرنے والے علیحدہ ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنے والے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بات اس وقت نازل ہوئی تھی جب عرب کے لوگ بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ بچے قیامت کے دن یہ سوال کریں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ہمیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا؟ ان کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے، وہ فیصلے کا وقت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ایک ذرے کے برابر جس نے خیر کی ہوگی، جس نے نیکی کی ہوگی، اسے بھی اجر دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ایک ذرے کے برابر جس نے برائی کی ہوگی، اسے سزا ملے گی اور اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت اسی وجہ سے رکھی ہے کہ ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے۔ اگر دنیا کے اندر فیصلے ہونے ہوتے تو
تو حضرت حسین اور یزید کا فیصلہ دنیا کے اندر کر دیا جاتا. اگر دنیا کے اندر فیصلے ہونے ہوتے تو حضرت سمیہ اور ابو جہل کا فیصلہ دنیا کے اندر کر دیا جاتا. اگر دنیا کے اندر فیصلہ ہونا ہوتے تو یہ جو ظالم ہیں، یہ جو مردار ہیں، یہ جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، دنیا کے اندر ان کے فیصلے کر دیے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن اسی وجہ سے رکھا ہے کہ ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ دیا جائے. اور مظلوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا رکھا ہوا ہے، ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا رکھا ہوا ہے. یاد رکھیں یہی لوگ اس وقت کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ جب قبروں سے اٹھیں گے آپس کے اندر یہ کافر لوگ تذکرہ کریں گے کہ ہم نے تو قبر کے اندر ایک شام گزاری یا ایک دن گزارا، بس اتنا سا وقت ہم نے قبر کے اندر گزارا. اور یہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے یہ کون سا دن آ گیا، یہ کون سا وقت آ گیا، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. تو لوگ کہیں گے، مسلمان ان سے کہیں گے یہ وہی وقت آ گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفے نازل کیے تھے. یہ وہی وقت آ گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا کے اندر تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجے تھے. آج دیکھو وہ وقت آ گیا، آج فیصلے کا وقت آ گیا، آج ظالم کو ظلم کا بدلہ دینے کا وقت آ گیا. آج شراب پینے والوں کو شراب کے گناہ اور اس کے جرم کا بدلہ دینے کا وقت آ گیا. آج چھوٹی چھوٹی جو بچیاں جو شہید ہو رہی ہیں، آج ان کے خون کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا. میرے اللہ کی عدالت لگنے والی ہے جہاں پر صرف انصاف ہی انصاف ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پر کیسا انصاف ہوتا ہے اور میرا اللہ ضرور انصاف کرے گا. آج بھی ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم بڑے بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے، لیکن دعائیں کر سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کے اندر نا گولیاں لگ رہی تھی، تو ایک پڑیا جو تھی وہ تھوڑا سا سامان لے کر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی. راستے کے اندر کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا یوسف کو تو بڑے بڑے خریدنے والے خریدار وہاں پہ پہنچ چکے، ایک طرف حضرت یوسف اور دوسری طرف سونے کو تولا جا رہا ہے، اور تیرے سے تھوڑے سے سامان سے آپ یوسف کو کیسے خرید سکے گی. وہ بڑی اماں کہنے لگی مجھے پتا میں خرید نہیں سکتی، لیکن یوسف کے خریداروں کے اندر میرا نام تو آ جائے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو یہ گرگٹ ہے، کوڑا جسے ہم کہتے ہیں پنجابی کے اندر، یہ جو گرگٹ ہے اس نے پھونک مارے آگ کے اندر کہ آگ اور زیادہ تیز ہو جائے. کبوتر جو تھا وہ اپنی چونچ کے اندر پانی لے کے آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی جو تپش ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ آگ اتنی بلند تھی، اوپر سے جو پرندہ گزرتا آگ کے اندر جل کے راکھ ہو جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی غلیل کے ذریعے آگ کے اندر ڈالا گیا، اس قدر تیز آگ تھی. اب جو کبوتر ہے وہ پانی لے کے آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھ جائے، کم ہو جائے. کبوتر کو بھی پتا تھا کہ آگ میں بجھا نہیں سکتا، لیکن آگ بجھانے والوں کے اندر میرا نام تو آ جائے. پھر حضور نے فرمایا جہاں تک تمہیں گرگٹ ملے اسے قتل کر دو، اسے ختم کر دو، اسے مار دو. اور کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے آج اتنی عزت سے نوازا ہے، مدینے کے اندر یا پاکستان سے ہمارے لوگ ان کے جو دانے ہیں وہ لے کر مدینہ منورہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو جا کے دانے ڈالتے ہیں کبوتروں کو. اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی. بس ہے ہمارے پاس اتنی پاور نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہم وہاں جا کے لڑ سکیں، لیکن ہمارے وہ کہنے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی طرح اور اس کبوتر کی طرح ہمارا نام تو آ جائے کہ ہم نے اپنے احتجاج ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کروایا تھا. کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ان بہنوں کی، ان بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جو غزہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ امن نصیب فرمائے، اور ان علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائے. اللہ کرے وہ فرشتے نازل ہو جائے جو بدر کے لیے حاضر ہوئے تھے. اللہ کرے وہ فرشتے نازل ہو جائے جو احد کے وقت نازل ہوئے تھے. اللہ کرے وہ فرشتے نازل ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کو طیف کے اندر آپ کو پتھر مارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، کاش وہ فرشتے نازل ہو جائیں
اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا